अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान में कोई भी वक्त डल नहीं गुजरता, वर्किंग डे हो, छुट्टियां हो, ईद की छुट्टियां हो, खबरों का एक अंबार होता है। जिस वक्त आप और हम सब लोग जो हैं वो ईद की छुट्टियां मना रहे थे, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स भी हो रही थी और मुआशी महाज के ऊपर भी बड़ी खबरें थीं। IMF का मुआहदा हो गया। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल है कि क्या अब पाकिस्तान के मौशी दर्द ख़त्म हो गए हैं, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान के मौशी मसाइल हल हो जाएंगे। ये मुआहदा हुआ किन शराइत पर है, इसका जो पे है वो किसने करना है, आवाम के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। बजट जो है वो एक डिफरेंट किस्म का बजट अब पास हो चुका है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बिजली के बिलों में आप क्या तवक्को कर सकते हैं, पेट्रोल की मद में क्या होगा। डॉलर नीचे आया है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, लेकिन ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है वाला मामला होगा, या फिर अब इसमें कोई सस्टेनेबिलिटी नज़र आएगी और डॉलर की या पेट्रोल की प्राइसेस कम होने का इम्पैक्ट आम आवाम तक कब पहुंचेगा। ये बहुत ही अहम सवाल है जिसका आज इस प्रोग्राम में जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर ये कि जो IMF के साथ ये मुआहदा है कि बड़ा डिफरेंट हुआ है। ये मुआहदा किस किस्म का है, 9 महीने में पाकिस्तान ने क्या करना होगा, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, और जो पाकिस्तान को दीगर पैसों की ज़रूरत है दोस्त ममालिक से, वो सिक्योर किए जा सकेंगे या नहीं। उसके बाद आपको मालूम है कि दुबई में इकट्ठ हुआ और वो इकट्ठ जारी रहा। ईद पर भी वहाँ पर मौजूद थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसके अलावा फैमिली के करीबी उनके लोग, और जरदारी फैमिली जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थी। पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल, इलेक्शंस करवाने ना करवाने, निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से दीगर अहम मामलात पर मशावरत चलती रही। वहाँ पर क्या मामलात तय हुए हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में। और आगाज़ करेंगे बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो इन्हीं ईद की छुट्टियों के दौरान हुई, कि जो गुज़श्ता काफ़ी सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चीफ राबता कार थे, वो शख्स जिसको आप चीफ लिज़ॉन ऑफिसर कह सकते हैं, उसने अब बाकायदा बगावत कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। परवेज़ खटक क्या कोई नया ग्रुप लेकर आएंगे, कोई नई सियासी जमात लॉन्च करेंगे, या फिर पहले से मौजूद सियासी जमातों में से किसी सियासी जमात में ज़म हो जाएंगे। ये बहुत ही अहम होगा। खैबर पख्तूनख्वा जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड तस्वर होता है, जो किला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुसलसल 2 हुकूमतें वहाँ पर कायम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कहा यह जाता था कि ये सूबा एक के बाद दूसरा चांस नहीं देता किसी भी सियासी जमात को, लेकिन इसने 2 चांसेस दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तीसरे चांस की भी हवा चल रही थी, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद बहुत कुछ तब्दील हो गया है। परवेज़ खटक साहब का जो बयान आया वो मैं पहले आपको जो है वो बता दूं और फिर मैं आपके पैनल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जो परवेज़ खटक साहब हैं, उनको एक शो कॉज नोटिस जारी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उस शो कॉज नोटिस के हवाले से जब परवेज़ खटक साहब से सवाल हुआ तो वो ये कहते हैं कि वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है जो शो कॉज नोटिस का जवाब दें, और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। 9 मई का वाकया चेयरमैन का चंद लोगों से मशावरत का नतीजा था। इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर, और ये कहा है कि पार्टी चेयरमैन को उन्होंने हमेशा मस्बत सियासत और मस्बत सोच का दर्स दिया, लेकिन उनकी सोच और एजेंडा मुख्तलिफ था। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि परवेज़ खटक को ये सब कुछ उस वक्त क्यों नहीं याद आया जिस वक्त वो पार्टी में मौजूद थे। 9 मई के वाक़ये तक वो क्यों खामोश रहे। अगर उनको कोई इख्तलाफ था, वो पॉलिसी के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अब ये बात करना बनता नहीं है। परवेज़ खटक अब ये बता रहे हैं हमें कि वो मुख्तलिफ जो एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं, प्रोविंशियल असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट के मेंबरान हैं, उनके साथ राब्ते में हैं और जल्द कोई बड़ा सियासी धमाका करने वाले हैं। साथ ही एक बहुत अहम सवाल कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी अब जो है वो करीब है। पैनल में आपको बता दूं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पेशावर से औसाफ ग्रुप और ABN के ब्यूरो चीफ फरीदुल्लाह, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ जो है वो ज़मीर हैदर साहब मौजूद हैं, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे तौसीफ़ ज़मान साहब जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, पहले चलते हैं पेशावर। अस्सलाम वालेकुम फरीदुल्लाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, मरकज़ बना हुआ है आपका सूबा, बताएं क्या चल रहा है। परवेज़ खटक साहब किस किस से राब्ते में हैं, क्या लाइकली है, कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे जो तहरीक इंसाफ का गढ़ तस्वुर होता है उस सूबे में? नकवी साहब, इस तरह है कि अब भी जो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है, स्पेशली जो यूथ है,
अब भी वो पीटीआई के साथ ही है और इमरान खान का साथ ही दे रहे हैं। परवेज खटक की अगर आप देखें, जो हमने नोट किया है, इन नौजवानों का यही कहना है कि वो इमरान खान का साथ देंगे। परवेज खटक पीटीआई में आए और फिर गलतियां ये हुई कि इमरान खान ने भी उन लोगों को साथ मिला दिया। स्पेशली मरकज की बात मैं करूंगा कि जो दीगर पार्टियों से जो दीगर जमातों से आए थे और उन्होंने वो कुछ किया। लेकिन ये जो नौजवान तबका है पीटीआई का, ये अब भी इमरान खान के परस्तार हैं। अब भी ये कहते हैं कि ये जो मुश्किलात हैं ये गुजर जाएंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो ये 13 जमातें एक साथ मिल के और जो कुछ इन्होंने इन 1 साल या 1.5 साल में किया है, इन्होंने पीटीआई के 9 साल, पुख्तनख्वा में 5 साल प्लस 3.5 साल और मरकज में 3.5 साल, जो कुछ भी हुआ उस पे इन्होंने मट्टी डाल दी और उनको एक दफा फिर जो यूथ थे उनके दिलों में जिंदा कर दिया है। जो महंगाई का तूफान ये ले आए, कहा जा रहा था कि इस इत्तेहाद में बहुत ज्यादा सीनियर मोस्ट लोग हैं और वो एक तरह से डॉलरों का सैलाब लेकर आएंगे और ये महंगाई खत्म होगी। यूथ का कहना है, पीटीआई का जो एजुकेटेड यूथ है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के 3.5 साल में तो 2 साल कोविड में गुजरे हैं, जो पूरी दुनिया में वो माशी लिहाज से पूरी दुनिया में एक क्राइसिस तरह। तो इस दौरान तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, पुख्तनख्वा में लेकिन फरीदुल्लाह भाई मुझे ये बताएं कि पंजाब में तो हमारे यहाँ इलेक्टेबल्स बड़ा काउंट करते हैं, बिरादरी का वोट बहुत काउंट करता है, धड़े हैं, ग्रुपिंग है, ग्रुप्स में सियासत होती है और बड़ा मैटर करता है एक ऐसा चेहरा जो कि आपको मीडिया की स्क्रीन्स पर भी नज़र आता है और जिसका फैमिली और का बैकग्राउंड जो है वो सियासत का है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी जो 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है उसमें पंजाब में सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बहुत सारे लोग छोड़ कर गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वो हमने होता हुआ नहीं देखा। सिंध में भी खैर वो सिंध में इतना जो है वो तहरीक इंसाफ उस तरीके से मजबूत भी नहीं थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा था उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब वहाँ पर मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है कि अगर ये लोग छोड़कर जाते हैं तो इसका फ़ायदा किसको होगा? जाहिर है कि ये तो नहीं कि अगर लोग छोड़कर जाएंगे तो बिल्कुल ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा। जब मेन लोग छोड़ेंगे, तंजीम के ओहदेदार छोड़ेंगे, मुख्तलिफ हलकों में अगर उनके जो टिकट होल्डर्स हैं वो छोड़ेंगे तो उसका फ़ायदा किसको होगा? अगर परवेज़ खटक ग्रुप बनाते हैं तो उनको, उनके ग्रुप को या उनकी सियासी जमात को होगा, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान को होगा, पीपल्स पार्टी को होगा, जेयूआई को होगा, नून लीग को होगा या एएनपी को होगा? फ़ायदा कौन उठाएगा इसका? नबी साहब, मेरे ख्याल में जो नया ग्रुप जिसके परवेज खटक जो कह रहे हैं या जो सोच रहे हैं, अगर आपको याद हो तो 18 के इलेक्शन के बाद भी एक इस तरह की कोशिश की गई थी और 40-42 जो अरकान थे, इलेक्टेड थे, वो यहाँ पे परवेज खटक मिलाने की कोशिश कर रही थी और फिर ये बात पहुंची क़ियादत के सामने और उन्होंने फिर महमूद खान को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया और उनको नॉमिनेट किया। तो मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। पीटीआई का वोट तकसीम होगा, वो डेफिनेटली तकसीम होगा, क्योंकि यहाँ भी जिस तरह पंजाब में है, बिरादरी हैं और ये बाज लोग जो हैं ओबलाइज हुई हैं मुख्तलिफ उसमें हुकूमतों में, तो ये वोट जाएगा। लेकिन जो नौजवान तबके का वोट है वो इंटैक्ट रहेगा और अगर फिर से पीटीआई को मौका मिल गया और अगर मेरा जाती राय ये है कि अगर शिफाफ इंतखाबात हुए तो पीटीआई जिसको भी टिकट देगा वही कामयाब होगा। अभी तक जो पुख्तनख्वा में सूरत हाल है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत, आपको पता है पीटीआई को सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे जी पहले जी सूबाई हुकूमत में और फिर वेफाक में भी आपने देखा कौमी असम्बली के कितने सारे नशस्तें सही। थी तकरीबन। फरीद भाई साथ साथ रहे हमारे। ज़मीर हैदर साहब, खैबर पख्तूनख्वा कितना डैमेजिंग होगा? देखें, एक सवाल तो डिफरेंट है ना, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, उनको सज़ा हो जाती है, उनको नाअहल कर दिया जाता है, वो इंतखाबी सियासत से आउट हो जाते हैं, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पीटीआई जो है बहैसियत जमात, अभी तक तो ऐसा कोई आसार नहीं है कि जमात पे पाबंदी लग रही हो या बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर ना हो।
اس صورت میں یہ جو اب موو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں، آپ کے خیال میں کتنی سیریس ہو سکتی؟ دیکھیں عیسیٰ، ہم نے تقریباً پنجاب میں تو ہم نے دیکھ ہی لیا جو کچھ ہوا سارا، اور اب آخری مراحل میں آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہیں اوکاڑا کے ساہیوال کے لوگ بھی کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، اوکاڑا کے بھی کوئی گئے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے. لیکن کے پی میں بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے. اب پرویز خٹک صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک برج تھے اور وہ اپنے آپ کو ابھی بھی شاید بہت سٹرونگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیونکہ انہوں نے ایز اے برج کام کیا بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی بنیاد پر وہ شاید اپنے آپ کو کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو جوائن کریں، کہ نہیں اگر میں اپنا بھی گروپ بناؤں گا چھوٹا موٹا تو اس میں مجھے اچھی خاصی سپورٹ حاصل ہوگی. لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی بات کی فرید اللہ صاحب نے کہ وہاں پہ بھی دھڑے بازی، برادری، تعلق، علاقائی وابستگی، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن اگر کچھ نئے لوگ، نئے چہرے آتے ہیں تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹر کو کہ نہیں؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ تو نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ جو ٹائم ہے کہ کھمبے کو بھی اگر ذوالفقار علی بھٹو کا وہ ٹائم نہیں ہے، تو میں ابھی تک وہ تو نہیں، اس پر کنونس نہیں ہوں. نہیں، 6 ماہ پہلے تک، 3 ماہ پہلے تک تو تحریک انصاف کی بھی یہی صورتحال تھی نا. ٹھیک، بالکل تھی. لیکن میں ابھی ایز وی اسپیک میں ابھی اس چیز سے کنونس نہیں ہوں کہ کوئی بھی آ جائے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر تو وہ بڑا جیت جائے گا. لیکن کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹائم ٹیسٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر دوسرا تعلق داری، برادری، الیکٹیبلز. اب اگر کوئی الیکٹیبل جو ہے وہ اس حلقے میں کھڑا ہوا ہے جہاں پہ کوئی اے بی سی پرسن آ جاتا ہے پی ٹی آئی کا، جو کہ اتنا مطلب مشہور بھی نہیں ہے، واقف بھی نہیں ہے لوگ اس سے، تو اس کو وہ لوگ کیوں ووٹ دیں گے؟ دوسرا عیسیٰ، ایک بڑی دلچسپ صورتحال جو 2-3 جے یو آئی کے سینئر لیڈرز نے بتایا کہ 9 مئی کے بعد تقریباً، اور باقاعدہ نمبر دیا کہ 26 کے قریب ایم پی ایز اور ایم این ایز ملا کے، یعنی کہ مجھے نہیں معلوم 1-2 ایم این اے تھے یا 3 ایم این اے تھے یا ایم پی ایز کتنے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 26 کے قریب نے باقاعدہ ڈائریکٹ اپروچ کیا ہے جے یو آئی ایف کی لیڈرشپ کے اوپر. اچھا، یہ تو ہم ذرا پوچھتے ہیں نا فرید بھائی سے. اچھا، وہ ایک اور دوسرا یہ کہ اس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہوا کا رخ بھی دیکھنا ہوتا ہے. جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ تر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہوا کے رخ کی طرف چلتے ہیں، اور دیکھنا تو یہ ہوگا کہ آئندہ کی اگر حکومت، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں ایک شیئر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی میں لیں گے، اور وہ کے پی کی چیف منسٹرشپ میں انٹرسٹڈ ہیں، تو اس لیے شاید وہاں پہ، کیونکہ پھر اگر ہواؤں کا رخ ادھر ہوگا تو پھر بہت ساری دنیا ان کو بھی جوائن کرنے کی کوشش کرے گی. صحیح. میں فرید بھائی آپ کے پاس آنے سے پہلے انٹروڈیوس کروا دوں، توصیف زمان صاحب نے ہمیں جوائن کر لی ویڈیو میں. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہم نے آگے چل کر ظاہر ہے کہ گفتگو کرنی ہے آئی ایم ایف پروگرام اور اب اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، معاشی صورتحال اس وقت کیسی ہے. جو ڈالر کے حوالے سے جو خوشخبری سنا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، مارکیٹ میں تو اویلیبل نہیں ہے وہ ڈالر اس ریٹ کے اوپر لکھا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے. جب آپ جا کر مانگنے کی کوشش کریں، کسی منی چینجر کے پاس چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ریٹ کے اوپر 272 پر ڈالر اویلیبل ہے یا 270 پر اویلیبل ہے یا نہیں. یہ تو آپ خود جا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. فرید بھائی، آپ نے بات سنی ضمیر حیدر کی. ضمیر حیدر کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، اثر تو پڑے گا تحریک انصاف کو. یہ جو لوگ جب چھوڑیں گے اور کوئی اور گروپ اس طریقے سے اسٹرانگ گروپ سامنے آئے گا تو ووٹ تقسیم کرے گا اور اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں نکلے گا کسی کو. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ ضمیر صاحب نے جو بات کی نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ووٹ تو تقسیم ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو الیکٹیبل ہے، آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی نے جو لاسٹ ٹائم ٹکٹ دی تھی، جو ابھی سابق ایم پی ایز وغیرہ تھے، اس میں کوئی پولیٹیکل فگرز آپ کو نظر زیادہ تر جو ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو پارٹی لیڈرشپ ہے، اسپیشلی عمران خان نے، جو باہر سے لوگ تھے ان کو زیادہ، مطلب ایون پرویز خٹک جو ہیں وہ پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے انہوں نے وزارت چھوڑی اور پھر پی ٹی آئی میں وہ شامل ہو گئے. اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پنجاب میں زیادہ تر ہیں کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ چھوڑ کے اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. الیکٹیبل آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، لیکن ضروری نہیں ہے.
میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے جو سینئر موسٹ کارکن ہیں جو شروع سے، فار ایگزامپل میں شوکت یوسف زئی ہے جو شروع سے عمران خان کے ساتھ ہے، اسد کے جو شروع سے ہے، اگر ایک دفعہ پھر سے آپ دیکھیں پختونخوا میں کوئی بھی اسی طرح کھل کے سامنے نہیں آیا. ابھی جو صحیح. پرویز خٹک فرید بھائی مجھے آخری اور سب سے اہم سوال کا جواب دیں، اور یہ سوال میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹرکی کوسچن ہے ساری صورتحال میں. اگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان انتخابات کی دوڑ سے باہر ہیں اور پتہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا، وہ نااہل ہو جاتے ہیں، کنوکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو سزا ہو جاتی ہے کسی بھی مقدمے میں، اس صورت میں ووٹر کا رسپانس کیا ہوگا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ون مین پارٹی، ون مین شو ارد گرد گھومتی ہے چیئرمین تحریک انصاف کے. اگر وہی حاصل حصول نہیں ہے ان انتخابات کا، اس صورت میں پی ٹی آئی کے ورکر کو، ووٹر کو باہر نکالنا، ووٹ دینے کے لیے قائل کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہوگا؟ بہت مشکل کام ہوگا، بہت مشکل، کیونکہ پی ٹی آئی کی جس ورکر سے، جس کارکن سے، جس نوجوان سے بھی آپ بات کرتے ہیں، وہ پارٹی میں کسی اور کا نام نہیں لیتے، اور وہ پارٹی میں واحد جو لیڈرشپ ہے اسی کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں اگر عمران خان ایک طرف ہو جاتا ہے، مائنس ہو جاتا ہے، تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک انتہائی متاثر ہوگا. صحیح. بہت بہت شکریہ فرید بھائی، آپ نے ہمیں پشاور سے جوائن کی اور خیبر پختونخوا کی صورتحال ہمارے سامنے رکھی. ظاہر ہے کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اگر وہ خود انتخابات کی دوڑ سے آؤٹ ہوں گے اور ان کے ورکر کو، ووٹر کو یہ اندازہ ہوگا کہ انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا اور وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں بس صرف اپنے ایک کینڈیڈیٹ کو، تو پھر اس صورت میں ووٹر کا رسپانس کیسا ہوگا؟ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال. 76 سال کا یہ نوحہ ہے اور اب آہوں اور سسکیوں میں تبدیل ہو چکا ہے. ایک بریدنگ سپیس ملی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان شاید دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر قرضہ ملنے پر خوشی منائی جاتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ تقریب کا اہتمام کرتی ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں قرضہ ملے، امداد مل جائے، حکومت شاید اس کی آس پر بیٹھی ہوتی ہے. دوسرا ایک فارمولا جو ہم نے گزشتہ 1.25 سال میں دیکھا ہے کہ دعاؤں کے اوپر بہت انحصار کرنا ہے. دعائیں بہت ضروری ہیں لیکن انسان کے اپنے بس میں بھی بہت کچھ ہونا چاہیے، اور ایکسپیکٹ کرتی ہے عوام کہ جو حکومت ہے وہ ڈیلیور کرے. بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ان چھٹیوں کے دوران. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ طے پا گیا. کوئی لگ بھگ $3 ارب ملنے ہیں پاکستان کو. 9 ماہ کا ٹائم ہے. یہ کن شرائط پر ہوا ہے؟ یہ کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے؟ اس کے حوالے سے بات کریں گے. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے توصیف زمان صاحب نے، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. آغاز ان سے کریں گے اور پھر کچھ ہی دیر میں ہمیں شکیل رامے صاحب ماہر معاشیات ہیں، وہ بھی جوائن کریں گے، اور ذرا اس سارے معاملے کو ایکسپینڈ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جو اس وقت معاشی بحران ہے اس سے نکالنے میں یہ ارینجمنٹ کتنا جو ہے وہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے. توصیف صاحب، مارکیٹ کی اوور آل صورتحال آپ کو لگا کہ اس خبر کے آنے کے بعد کوئی بہتری آئی ہے اس میں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مارکیٹ کسے کہتے ہیں اور مارکیٹ سینٹیمنٹ، یہ دو مختلف چیزیں. صحیح. تو جو مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا یا جو ڈالر ریٹ کا، وہ آپ کو صرف سینٹیمنٹ محسوس ہوا کہ کوئی جالٹ آیا ہے. اچھا، یہ جالٹ تھا، یہ بہت ہی عرصے کے بعد آیا. تو کیونکہ جو ٹریڈرز ہیں ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اب یہ ہو گیا تو چلیں اس کے اوپر تھوڑی ٹریڈنگ جو ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کتنا دیر پا ہے، یہ کتنے عرصے چل سکتا ہے. جو میں عرض یہ کرتا چلوں کہ آپ نے اس سے پہلے بات کی ہسٹوریکلی، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس حکومت کے اندر ایک قائد اعظم کی حکومت چھوڑ دیں اور دوسرا پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ دیں. قائد اعظم سے بعد سے اور پی ٹی آئی سے پہلے تک ساری حکومتوں کے سارے ریپرزینٹیٹیو اس حکومت میں موجود ہیں، اور وہ سارے ادارے جو کہ حکومت چلاتے رہے پہلے وہ بھی اس حکومت میں موجود ہیں. تو ایک مائنر سی پی ٹی آئی کا پارٹی کو چھوڑ کے اس وقت سارے کا سارا نیشنل کولیشن جو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی میثاق معیشت کی بات کرتی تھی، وہ سارے کے سارے لوگ، وہ سارے کے سارے وژنریز
जिनका ख्याल है कि मईशत को, जो खारजा पॉलिसी को, दिफा को, हर चीज़ को किसी से भी ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं, वो सारे माहिरीन एक पेज पे इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। अब जब एक कलेक्टिव विजडम मौजूद है तो फिर देखना ये है कि हमारे सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे खड़ी है। अभी जिस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो हुकूमत ने इस कलेक्टिव विजडम ने, जिसमें सारी वो जमातें जो पिछले वसी तजर्बा रखती थी हुकूमत को चलाने में, वो सारे इदारे के जो कि हुकूमत को चलाने में एक पेशावराना महारत रखते हैं, उन सब के कलेक्टिव विजडम का नतीजा ये निकला कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने जो बैनुल अक़वामी इदारों का सूद देना था, उस सूद के पैसों के लिए हमें सूद पर एक छोटी सी किस्त मिल गई है कि हम वो सूद वैसे पिछला। तौसीफ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बड़े जो है वो एक्सपर्ट्स के साथ, माहिरीन जो है मईशत के, उनके साथ बात की है अपने इस प्रोग्राम में, पहले भी करते रहे, लेकिन जितने खूबसूरत अंदाज में आपने ये सारा नक्शा हमारे सामने रखा है ना कि सब मौजूद हैं इस हुकूमत में, इज्तिमाई दानिश उनकी मौजूद है। मुझे ये बताएं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कारोबार खुद भी करते होंगे, आपके दोस्त हैं, कारोबारी अफराद हैं, बाहर से यहाँ पर आके कारोबार करने वालों को आप जानते होंगे, ये कि एक दिन में डॉलर 10 रुपये ऊपर या 20 रुपये ऊपर चला जाए और एक दिन में नीचे चला जाए, आपको नहीं लगता कि ये तो फिर कोई जुआ खेलने वाला शख्स ही आके यहाँ पर कारोबार कर सकता है? ये जो ऊपर जाने का और नीचे जाने का ट्रेंड है, ये ग्रेजुअल नहीं होना चाहिए? मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जो इज्तिमाई दानिश का जो इससे अजीम तरीन मुजाहरा था जो आज के दिन में हुआ, सेलिब्रेशंस का, वो इसको ख़ुद डिफ़ाइन करने के लिए काफ़ी है कि बहैसियत कौम हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ, पाकिस्तान की अगर हम 23 करोड़ की आबादी लेते हैं तो एस्तोनिया से लेके सिंगापुर तक 10 ममालिक ऐसे हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन 23 करोड़ है। उनकी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 2800 अरब डॉलर है। एक तरफ वही पॉपुलेशन उस साइज़ की कि जो 2800 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रही है, और एक तरफ हमारा इज्तिमाई विजडम कि हम लोग बहुत अच्छी इकोनॉमी चला सकते हैं, हम बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी चला सकते हैं, हमसे बेहतर मुल्क को समझने वाला कोई नहीं है, हम जूते भी बना सकते हैं, हम रेस्टोरेंट्स भी चला सकते हैं, हम शादी हॉल भी चला सकते हैं, हम जो है तोपे भी बना सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद जहाँ पे उसका जो नेट रिजल्ट आया कि 1.3 बिलियन डॉलर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि इससे ज़्यादा पैसों की पिछले 3 दिनों में कुर्बानी दे चुके हैं। देखना ये है कि वो क्या वजह है कि यहाँ पर हम लोग पहुँचे कि हमारी सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो गई। सही। तौसीफ साहब, गुफ्तगू आपसे करते हैं, ज़मीर साहब को ज़रा शामिल कर लें। ज़मीर साहब, ये ज़रा हमें समझाएं कि ये जो मुआहदा हुआ है ये किन टर्म्स पर हुआ है, ये हुआ क्या है? ये तो 10वां और 11वां रिव्यू कंप्लीट होना था, जून की 30 तारीख को ये ख़त्म हो जाना था, पैसे आपको मिल जाने थे, उसके बाद नई गवर्नमेंट आनी थी या केयर टेकर सेटअप ने अगर एक्सटेंड भी होना था तो उन्होंने एक नए मुआहदे के लिए अप्रोच करना था IMF को, ताकि आप अक्टूबर में जो आपकी पेमेंट्स होनी हैं उसके लिए आप फंड्स इंश्योर कर सकें। यहाँ पर सूरत हाल ये हुई है कि हमें यह बताया कि जनाब अगले 9 माह के लिए एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट हो गया है और उसमें हमें क्या क्या कुछ करना होगा, लेवी कितनी बढ़ानी होगी। मेरा ख्याल है कि कोई 8-8.25 रुपए जो है वो पर यूनिट बिजली जो है वो ऑलरेडी बढ़ा दी है। ये क्या है, ये ज़रा समझाएं हमें। देखें, ये तो ईसा, पहली बात तो ये है कि आज मैं कहीं पढ़ रहा था, वो शेख रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के जो नेगोशिएशंस हैं IMF के साथ, उनमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर मिफ्ता होते तो शायद वो तब भी ऐसे ही होना था सब कुछ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इसहाक डार साहब जो हैं वो समधी आला हैं, यानी कि समधी हैं नवाज शरीफ साहब के। तो उन्होंने कहा कि जी ये देखें, मैंने तो फिर कर लिया IMF के साथ मामला। और हालत ये हुई थी कि पहले एक दिन कह रहे थे कि जी मैं तो रिलक्टेंट था बजट नंबर्स भी शेयर करने से, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बात हुई, जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF से, तो उस वक्त उस पर फिर उन्होंने कमिट कर लिया, तो मैंने नंबर्स शेयर कर दिए। और उस नंबर शेयर करने का नतीजा ये निकला कि आपने जो फाइनेंस बिल बजट स्पीच में रखा था वो आपने, वो बजट वो है ही नहीं जो पास हुआ, वो जो पास हुआ, और वो कितना तब्दील हो गया वो आपके सामने है। सब्सिडीज जो इन्होंने बहुत बढ़ के मारी कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सब्सिडी है, उसमें ये सब्सिडी है, वो सब फारिग। आपको वो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट PDL वो आपको बढ़ाना पड़ रहा है। पहले 50 रुपए पे आप एग्री हुए थे कि 50 रुपीज़, अब आप 60 पे आ गए हैं।
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر گیس کی پرائسز اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ مزید مہنگی ہوں گی. ابھی تک تقریباً جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس میں تو بہت زیادہ فرق ہے. یعنی کہ اگر آپ 1 جولائی 2022 کا دیکھیں فسکل ایئر اور 30 جون کو نمبرز آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا. میں پھر وہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے نا اس میں ریزیلینس بہت ہے. وہ مطلب پس بھی رہی ہوتی ہے, مر بھی رہی ہوتی ہے. جب آپ نمبر دیکھتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے یار یہ تو ہم اتنا کچھ برداشت کر چکے ہیں. عیسیٰ بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ دے دیا ہے نا اس وقت کمٹمنٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ, یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ان کمٹمنٹس کے ساتھ عوام کے سامنے جا سکے گی. آنے والے اگلے دنوں میں مہینہ ہی میرا خیال ہے کہ 2 مہینے کے بعد جو بجلی کا بل آئے گا, بجلی کا جو بل ابھی آپ ابھی دیکھ لیں, ابھی جو ہے وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا. اور 1 مہینہ کیونکہ یہ جو جولائی اور اگست ہوتے ہیں ہیومیڈیٹی مطلب ٹاپ پہ ہوتی ہے, گرمی شدید ہوتی ہے اور اس میں لوڈ شیڈنگ بھی پیرلل ہو رہی ہے مائنڈ یو, ایک چیز وہ بھی ہے. اور اس کے باوجود جو ہے آپ کو آپ دیکھیے گا کہ جو بل آئیں گے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک عام آدمی آئی ایم ایف کے معاہدے کو کیوں مطلب اہمیت دے گا کہ جی یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. جو ڈھول اور مٹھائیاں ڈھول بجائے جا رہے ہیں, جو مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, یہ تو پاور کوریڈورز میں ہی ہو رہا ہے نا. عام آدمی کو آپ نے دیکھا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں آپ نے کوئی ڈھول بجائے, مٹھائیاں بانٹی؟ دو چیزیں ہیں اس میں. نہیں جی آف کورس شرم کا مقام ہے. دیکھیں میں بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگ صرف کوئی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تو نہیں بیٹھے ہوتے چیمبر میں, چھوٹا دکاندار بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے جو چیمبر کا ممبر ہے, تو وہ سب لوگ چیخیں مار رہے ہیں, رو رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار اور آپ کے پرائم منسٹر ہماری جو کلائی موڑ کے رکھی ہوئی تھی, اب یہ وہ ایسے ہونے کی کلائی چھوڑی ہے تھوڑی دیر کے. نہیں کلائی چھوڑی کہاں ہے, مزید مروڑ دی ہے سر جی. جہاں آپ کو مزید فنڈز درکار ہیں, آپ کو دوست ممالک سے بلینز آف ڈالرز انشور کرنا ہے. ہمارے سارے کے جو عیسیٰ ابھی تو صرف دھوبی پٹکا لگانا رہ گیا آئی ایم ایف کی طرف سے, اور وہ لگنے والا ہے آپ کو. اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی حالت کیا ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ جب اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں بجٹ سپیچ میں کہ یہ پالیسی بجٹ ہے, یہ ایک رسپانسبل بجٹ ہے, یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے. ابھی اس وقت تک آئی ایم ایف دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا. نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل تو اس کو, اور جو میڈیا سیل ہے وہ تو کمپیئر کر رہا ہے منموہن سنگھ والے بجٹ سے. چل کہ جو منموہن سنگھ نے بجٹ دیا تھا نا, یہ وہ بجٹ ہے. اب آپ حالات دیکھیں کہ کہاں پہ وہ چاند پہ کمندے ڈالنے جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے ابھی اپنا کہتے ہیں اپنے زمین کے اندر سے تیل تک نہیں نکال سکتے. تو وہ تو اس بات کو تو آپ رہنے دیں. لیکن ہیونگ سیڈ توصیف صاحب کو پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں. چلیں توصیف صاحب, گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا لاسٹ بجٹ, انہوں نے اس کے جتنے اشاریے رکھے تھے ان سارے اشاریوں کو انہوں نے سرپلس کیا, اسے بڑھ کے اچیو کیا. ایگریکلچر میں اچیو, ہر چیز میں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں, ایکسپورٹس میں, فورن ریمیٹنس میں, جس پہ ساری کی ساری دنیا معترف تھی کہ ایسا ہوا ہے. اچھا اس کا جو باقی چیزیں چھوڑیں, میں صرف ایک کوسچن کرتا ہوں کہ انہی کی گورنمنٹ نے 9 اپریل کے بعد جو پہلا اکنامک سروے دیا انہوں نے دیا تھا نا, if you remember, مجھے اجازت دیجیے گا میں اسے مکمل کر لوں. نمبرز دیے ہوئے تھے گروتھ کے, وہ آپ دیکھ لیں. اچھا وہ سارے اشاریے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیے انہیں مکمل کیا اور انہیں ایکسیڈ کیا. اس کے بعد جو اگین جو کلیکٹیو وزڈم جو جوائنٹ گورنمنٹ آئی, جس میں سارے کے سارے بریلینٹ دماغ موجود تھے جو آئی ایم ایف کو سمجھتے تھے, جو کہ پہلے بجٹ دے سکے, وسیع تھے. 26 سال نہیں جی, پوری حکومت قائد اعظم سے بات لے کے پی ٹی آئی تک سب لوگ موجود تھے اس میں. اچھا ادارے سارے موجود بیک کر رہے تھے. انہوں نے جتنے اکنامک انڈیکیٹرز رکھے وہ سارے کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز, میں کہتا ہوں اگر 6 بالیں کرائی تھیں, انہوں نے 6 کی 6 وائٹ بال کرائیں. 9 بال کو تو چھوڑیں, ابھی جی ڈی پی, ایکسپورٹ, فارن ریمیٹنس, ڈالر کا ریٹ, یو نیم اٹ, ایگریکلچر, انڈسٹریل گروتھ, ہر 6 کی 6 جو وائٹ بال تھیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بالر کو بال کرانی نہیں آتی جو وائٹ آئی ہیں, یہ 6 کی 6 بالیں وائٹ کرائی ہیں. کرکٹ بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے آج کل, آپ اس کو نہ لے کے آئیں. ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات, نجم سیٹھی کا ایگزٹ ہوگا اور وہ لڑائی. اچھا میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں گا, عیسیٰ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کمبائنڈ وزڈم, اس کمبائنڈ وزڈم میں ایک وزڈم انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے ایک پارٹی نے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कंबाइंड विजडम में शेयर नहीं डाला हुआ। वो कहते हैं जी, वो कहते हैं, आप देखिएगा वो कि जरदारी साहब जिस दिन केयर टेकर सेटअप आ गया, उस पर भी आपने बात करनी थी कि वो तो बड़े नहीं, वो तो PMLN भी कहती है जी हमारी हुकूमत सर नहीं। सुन लेना सर, केयर टेकर सेटअप जिस दिन आ गया ना, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक बात करनी है, और वो ये है कि जी की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी। तो अवाम प्लीज हमसे ये मत पूछना कि महंगाई क्यों हो रही है, और हमसे ये ना पूछना। हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इंटरनेशनल ट्रैवल किया, जो पाकिस्तान का इमेज बढ़ाया, उसके मुतालिक हमसे पूछो, उस पर हम जवाब देंगे। और ये IMF का मुआहदा भी इसीलिए हो सका था क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतनी हेक्टिक डिप्लोमेसी की थी, और वरना तो ये मर जाते। तो भाईजान, एक तो ये कि कंबाइंड विजडम में से आप एक उनसर को तो पीपल्स पार्टी को आप निकाल दें कि द डे दे आर ऑन देयर ओन, जिस दिन इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे उस दिन कहेंगे कि भाईजान ये इसहाक डार, ये मिफ्ता इस्माइल साहब, ये सब इनका किया, ये एहसन इकबाल की इकोनॉमिक मिनिस्ट्री इनके पास थी, प्लानिंग कमीशन इनके पास था, हमसे मत पूछो। तो ये जो आने वाले दिनों में ना आपको ये पता लग जाएगा। साहब ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वो जो किताबें थी जो जरदारी साहब ने जेल में पढ़ी थी, और उन्होंने कहा था कि $100 पे फॉरेक्स ले जाएंगे, आपका जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो गुज़श्ता 1.25 साल में उन्होंने अपनी किताबों से क्यों फ़ायदा नहीं उठाने दिया, नून लीग को दुबई में क्या चल रहा है, और मुआशी महाज के ऊपर अभी मज़ीद क्या मसाइल हैं, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के दौरान हमें शकील रामे साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मईशत हैं, मईशत के मामले के ऊपर गुफ्तगू जारी है। शकील साहब, वो है ना शेर के कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, पैसे मिल गए, कर्ज मिल गया, खुश होना है अफसोस करना है, कुछ ज़रा समझाएं हमें। देखें, अगर तो हमने इस वाक़े को आइसोलेशन में देखना है तो हम कुछ भी कह सकते हैं। हमने देखना है कि जो हम एक पूरे क्राइसिस में फंसे हुए हैं वो कब से है और क्यों चल रहा है। अब ये जो एक चीज़ पल्ले बांध लें आप कि इकॉनमी ना तो 5-10 साल में ठीक होती है और ना ही 5-10 साल में ख़राब होती है। ये एक पूरा क्या कहते हैं, आपको डेकेड्स इस पर मेहनत करनी पड़ती है इधर वे, कि जब जाके फिर इकॉनमी या ख़राब होती है ठीक होती है। और जो शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो हमें ये नजर आना शुरू हो सकता है कि हम इकॉनमी एक नहेज पे चल रही है या कि नहीं, एक सम्मत पे चढ़ी है कि नहीं। अभी जो हमारा क्राइसिस था वो सबसे बड़ा तो ये था कि हमें डिफ़ॉल्ट को मैनेज करना है। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो उसके लिए उसके बाद हमारे लिए मामला को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट में होता। अब हमने उस डिफ़ॉल्ट को मैनेज किया है। अब इसको मैनेज करने के बाद तो अगर जो एक अक्लमंदाना पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्टिव सेक्टर पे जाएं। हमारे होता ये रहा है पूरे अरसे में कि हम जो कर्ज लेते हैं हम प्रोडक्शन के लिए नहीं लेते। प्रोडक्टिव सेक्टर मींस इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, SMEs डेवलपमेंट हो गया। हम जो कर्ज लेते हैं पीछे वाला कर्ज उतारने वाले के लिए लेते हैं। इसकी वजह से हम पे मजीद कर्ज बढ़ता जाता है। यार ये आवाज़ में प्रॉब्लम मुझे बार बार आ रही है। देखें, ज़रा पहले शकील साहब की ऑडियो फिक्स करें, फिर शकील साहब मैं आपके पास आता हूँ वापस, आपकी ऑडियो फिक्स हो जाए फिर आपके साथ बात करते हैं। ज़मीर साहब, वो है ना कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, हम एक कदम आगे उठाते हैं 2 कदम पीछे चले जाते हैं। $3 अरब आपको मिल गया। मुझे ये समझाएं कि जो साल 2022-23 का एक टारगेट था आपका $25 अरब का, कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं टेक्सटाइल सेक्टर की वो 25 अरब पे चली जाएंगी, वो हमने को तकरीबन मिस किया है बाय अ वूपिंग मार्जिन ऑफ $9 बिलियन। तो $16 अरब पे क्लोज किए, $9 अरब बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक दूसरा, आपकी रेमिटेंसेस डाउन है। तीसरा जो है वो आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ओवरऑल वो डाउन हुई हैं। तो ये $3 अरब, ये ऊँट के मुंह में जीरा, ये क्या इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, ये डिफॉल्ट से तो बच जाएंगे। तो डिफॉल्ट, देखिए मैं एक चीज़, मुझे मेरी भी बहुत लोगों से बात हुई कि लोग कह रहे थे कि हम डिफॉल्ट नहीं कर, हम डिफॉल्ट ना करते, हमने डिफॉल्ट नहीं करना था, और ये हम दोबारा एक तरह से IMF के ट्रैप में चले गए हैं। मतलब ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे। क्यों वो तो कहते हैं ना बेच दें चीजें, फलाना एसेट है, फलाना एसेट को जो है वो दादा की बहुत उसकी एक और बड़ी वजह भी जो बताते हैं कि डिफॉल्ट से हम बच रहे थे, उसकी वजह ये थी कि एक दफ़ा जब हम जा रहे थे 28 प्रॉब्ली मई को, जब न्यूक्लियर होने जा रहे थे हम, तो मुझे अच्छी तरह याद है सरताज अजीज साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने कहा जी आप क्या करने जा रहे हैं?
آپ کے پاس تو 364 یا اس طرح کچھ ملین ڈالرز آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو میں ہے، تو آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مر جائیں گے۔ تو انہوں نے بڑے پولائٹلی انہوں نے کہا کہ ضمیر ایک چیز ہوتی ہے پیرلل اکانومی۔ میں نے کہا جی پیرلل اکانومی؟ وہ کہتے ہیں اس کو آپ بلیک اکانومی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت پیرلل اکانومی زیادہ سٹرونگ تھی ہماری فارمل اکانومی سے، اور آج بھی لوگ یہی باتیں کر رہے تھے، اور ایک ایکسرسائز بھی کی گئی تھی کہ اگر آئی ایم ایف ہمارے پاس نہیں آتا تو ہمیں 6-7 ارب ڈالر جمع کرنا مسئلہ کوئی نہیں، اور بہت ہائی لیول پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور میں نے کوئی مہینہ پہلے یہ ذکر بھی کیا تھا اس بات کا، پرابلی فرسٹ ویک آف جون، کہ ایک ایکسرسائز ہوئی کہ جی اگر ان کیس آئی ایم ایف ہمارے پاس نہیں آتا تو ہمارے پاس کیا آپشنز کیا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 150-200 انڈیویجولز ہیں اکراس دا بورڈ، ان کے پاس آپ ان کے اوپر الزام بھی ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ایل گاٹن منی ہے، اتنا منی لانڈرنگ کی ہے، اتنا کرپشن کا پیسہ ہے، اتنے باہر ایسٹس ہیں، یہ ہے فلاں، اکراس دا بورڈ۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، تمام جتنے بھی تھے، چاہے اس میں بزنس مین تھے یا پولیٹیشنز تھے یا کوئی بھی لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ان میں سے آپ کوئی 50-60 جو ہے نا الٹا کر کے جھاڑیں گے نا تو 6-7 ارب ڈالر آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضمیر صاحب کون سا دیوانے کا خواب سنا رہے ہیں؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایکسرسائز ہوئی تھی اور انہوں نے باقاعدہ بتایا بھی تھا کہ یہ لیکن وہی ایم بی ایس فارمولا ٹائپ تھا کہ جی ہوٹل ریٹس کارلٹن میں الٹا لٹکائیں گے تو بالکل پروبیبلی اس قسم کا، میرا خیال ہے کہ 100 ارب ڈالر تو انہوں نے بھی لیکن نکال بات دیا۔ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے تھے، اور یہ جو ہے نا پھر ہم یہی ایک ہوا کریٹ کی گئی کہ جی ڈیفالٹ، اور پھر ہم دوبارہ اسی ٹریپ میں چلے گئے، آئی ایم ایف کا ٹریپ جس میں ہم جا رہے ہیں، جس میں آپ نے جو اتنے نمبرز بتائے ہیں، جو آپ نے ٹیکسٹائل کی بات کی ہے، تو ہمیں اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کا بھی تو خیال رکھنا تھا نا، تو وہ انہوں نے شیئر لے لیا سارا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کس زمانے سے ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے بنگلہ دیش جا کے بیٹھ گئی ہوئی ہے۔ ہمارے ٹیکسٹائل انجینئرز، مانے ہوئے لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کے انہوں نے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز چلائیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں، آپ دنیا بھر میں چلے جائیں، آپ شرٹ لیں، ٹی شرٹ لیں۔ شکیل صاحب آپ کی آواز فکس ہو گئی، آپ اپنا وہ آرگومنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں۔ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا ابھی کہ پیرلل اکانومی بڑی ہے ہماری، ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، اگر ہم اس طرح پیرلل اکانومی کو جا کے گلوبل لیول پہ شو کرنا شروع کر دیں گے، ایف اے ٹی ایف ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، وہ کہے گا آپ کی منی تو پڑی ہوئی ہے، آپ آئے نا دوبارہ ہمارے ادھر گرے لسٹ میں آ جائیں۔ نکلے کب ہیں؟ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بڑے عقل مندی سے اور بیہائنڈ دا سین سیٹل کرتے ہیں۔ تو بیہائنڈ دا سین ہی ہونا تھا، وہ تو ذرائع سے خبر آ گئی تو میں نے دے دی، بیہائنڈ دا سین ہی ہونا تھا، پبلک بھی نہیں ہونی تھی یہ چیز۔ دس واز دا دوسری بات جی جی ہمارے ادھر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی پبلک نہ ہو، ہم تو وہ بھی ڈال دیتے کسی کے منہ میں جو اس کو بھی وہم و گمان میں نہیں ہوتا کسی نے بات کیا ہے، اوپر سے کہتے ہیں ذرائع نے کہہ دی ہے۔ خیر دوسری بات، کمنگ بیک ٹو ہمارا جو اکانومی میں قرض لیتے رہے ہیں، ہم صرف قرض اتارنے کے لیے لیتے رہے ہیں، ایسی جو سچویشن ہوتی ہے وہ آپ پہ قرض بڑھاتی جاتی ہے۔ ابھی بھی ہم نے یہ سبق نہ سیکھا، صرف قرض اتارنے کے لیے اس قرض کو استعمال کیا تو ہمارا قرض اور بڑھ جائے گا۔ ہمیں اس کو چینلائز کرنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ایگریکلچر اور انڈسٹری کو ریوائیو کریں۔ فارچونیٹلی ہمارے پاس بات ہے، اپرچونٹی ہے۔ ابھی یہ ضمیر صاحب فرما رہے تھے ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا ہمیں ڈیفالٹ نہیں ہونے دے رہا تھا۔ پچھلے 4-5 مہینوں سے آپ دیکھ پرائم منسٹر کی بات سن لیں، وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا، بٹ سی پیک ہے، ہم اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں۔ ایگریکلچر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری پروڈکشن کا، پروڈکٹیوٹی کا۔ اس پروڈکٹیوٹی اس لیے کم ہے کہ بس بیج اچھا نہیں ہے، ہم بیج اچھا لائے تو ایک سال میں ہم دگنا نہیں تو ہم 1.5 گنا پروڈکشن تو کر سکتے ہیں نا، اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اور تیسری بات، پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش ایک لیسٹ ڈیولپ کنٹری ہے، لیسٹ ڈیولپ کنٹری ہونے کے ناطے ان کو بہت ساری پریولیج ہوتی ہیں مارکیٹ میں انٹری کے لیے، زیرو ٹیرف ریٹس پہ بہت سارا ان کو پریولیجز ملتی ہیں۔ پاکستان ڈیولپنگ کنٹری اور ہمیں ایسی کوئی پریولیج نہیں ہے۔ دوسری چیز، آپ بنگلہ دیش کو پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے پچھلے 10 سال میں قرض بھی ڈبل ہوئے ہیں، ان کی پاورٹی بھی بڑی ہے۔ ابھی ان کا سب سے بڑا ہیڈ ایک ہے، ان کو لوگ کہہ رہے ہیں، گروپ کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک اوپر والے، آپ تو کہتے ہیں بہت گروتھ ہوگی، پیسہ آ گیا، سارا کچھ آ گیا، تو اب ڈیولپنگ کنٹری کیٹیگری میں آئیں۔ جب وہ ڈیولپنگ کنٹری کیٹیگری میں نہیں آنا چاہتے کیونکہ جو وہ پریولیج انجوائے کرتے ہیں، فری مارکیٹ ایکسیس ہے، سارا کچھ ہے، وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو ببل کریٹ کیا تھا نا پرانی بنگلہ دیش نے کیا پہاڑ توڑ دیے ہیں، ایسی بھی بات نہیں، پورے اسٹیٹسٹکس کو لے کے ساتھ چلیں۔ تیسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا، ہمیں ایز اے قوم پاکستان کو ایک کام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا آپ کو بولنا کم اور کام کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ اب جس کو بھی دیکھ لیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے یا نان گورنمنٹ میں ہے، تقریریں جتنی مرضی لمبی کروا لیں سب سے، وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے آپ حیران ہو جاتے ہیں، مگر ہم کام نہیں کرنا چاہتے۔
ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں US کی طرف پیسہ ملے یا ہمیں ورلڈ بینک سے پیسہ مل جائے, IMF سے پیسہ مل جائے. یہ اسٹریٹجی کبھی کام نہیں کرے گی. شارٹ ٹرم میں تو ابھی ہمیں یہ سکون مل گیا ہے, لانگ ٹرم میں یہ کام نہیں کرے گی. اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری کون کون سی پالیسیز ہیں جنہوں نے اکانومی کو اس حالت میں لے کے آئی ہیں. میں آپ کو ایک دو پالیسیز کی بات کروں گا, باقی آپ دیکھ سکتے ہیں خود. آج میں نے ٹربیون میں یہ کالم بھی لکھا ہے کہ پاور پالیسی 1994 ہماری انڈسٹری کی تباہی اور ہماری جو انرجی کا کرائسس, سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں ہم اس کا, اس کی وجہ ہے. کیسے؟ ایک تو آپ کی الیکٹریسٹی پرائس اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ انڈسٹری افورڈ ہی نہیں کر پاتی, کرتی بھی ہے تو کمپیٹیٹیونیس زیرو ہو جاتی ہے. دوسرا, اس میں آپ نے اتنے انسینٹو دیے اس کو, آئی پی پیز کو, کہ آپ کے انڈسٹریز نے سوچا کیوں انڈسٹری کو لگائیں, آئی پی پی کیوں نہ لگا لیں, کیونکہ اس میں تو آپ کو چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. آپ اس میں آپ جو مارکیٹ بتا دیں میری اتنی ایفیشنسی ہے, اتنی پروڈکشن ہے, آپ کو اس پہ پیسے مل جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو پالیسیز ہے. دوسری جو پالیسی ہے پرائیویٹائزیشن, اس کو ابالش کریں. کوئی ملک یعنی کہ ایسٹ بیچ کے اپنی ترقی نہیں کرتا. جو کہتے ہیں جی ہماری لائبلٹی ہے, آپ صرف ارجنٹینا کی مثال پڑھ لیں 1990s کی, اس کو بھی IMF اور اس کے جو لبرل اکانومسٹ یہ کہتے تھے بیچ دو بیچ دو. جب انہوں نے سارے ایسٹ بیچ دیے, اس کے بعد ان پہ قرض کم کیا, قرض بڑھ گیا. کیوں؟ آپ کو لائبلٹی ختم کرنی ہے, آپ کو گولڈن ہینڈ شیک دینا ہے. اور تیسری بات کہ جب مجھے دنیا میں ایک بزنس مین دکھا دیں کہ جو ایک ایسا بزنس خریدنا چاہتا ہو جو کبھی نفع میں نہ جا سکتا ہو, صحیح. مجھے ایک بزنس مین دکھا دیں. اس کا مطلب یہ انڈسٹری نفع میں جانے والی ہے, اس کے صرف مینجمنٹ کا فرق ہے. تو یہ اس طرح کی پالیسیز کو سارٹ آؤٹ کریں, پھر ہم موو کر سکتے ہیں. صحیح. ظاہر ہے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. توصیف صاحب, بجلی بنانی ہے آئی پی پی نے, استحکام لانا ہے آئی پی پی نے. استحکام پاکستان پارٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی آئی پی پی کو دے دیا, بجلی بھی بنانا ان کو دے دیا. تو میں نے ٹیکس جو ہے وہ سینٹ چیئرمین کی مراد کے لیے دینے, پھر حکومت نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ باتیں کرنی ہے صرف کام نہیں کرنا. باتیں, ہاں باتیں کرنی ہے, کام نہیں. اچھا نہیں توصیف صاحب, ایکچوئل ریئل کوسچن, یہ تو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ میں بات کر رہا تھا. یہ جو بریدنگ سپیس ہمیں ملا ہے, اس میں ایکسپورٹس بڑھانا, ریمیٹنسز, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا, میک شور کرنا کہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ تھرو پراپر چینل آ رہے ہیں, بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں, کون سے موٹے موٹے سٹیپس جو ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے گورنمنٹ کو؟ بیسیکلی اس میں دو ایریاز ہیں. ایک طرف جو ڈار اکانومی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈارک اکانومی, ڈار اسحاق ڈار صاحب, جو اس کی فلسفی یہ ہے کہ قرضوں کو ری شیڈیول کراتے رہے. وہ آپ نے جب 90s میں کریڈٹ کارڈ آئے نا پاکستان میں, تو کیا کرتے تھے, آپ ایک بینک سے کریڈٹ کارڈ لیتے تھے, اس کے بعد جب پے کرنے کا وقت آتا تھا دوسرا بینک آتا تھا, وہ آپ سے کریڈٹ کارڈ کو پیمنٹ کر کے اپنے پاس لے جاتا تھا. تو اسی طرح ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بینک, چین کے بھی ایک بینک کے پیسے دینے ہم نے, وہ دوسرے بینک سے لے کے اسے دے دیتے ہیں, اس کو قرض دے دیتے ہیں. دوسرا ایک گاؤں میں رواج ہوتا ہے, جو زمیندار ہوتے ہیں نا ان کی بڑی زمینیں ہوتی ہیں, تو کہتے ہیں دادے کی بڑی زمینیں, تو آپ نے جو اپنا ریلوے, اپنا پورٹ, اپنی ایئر لائنز, اپنی موٹر ویز, کیا یہ ایسٹ ہے, آپ کون سا ایسٹ ہے, چلو یہ دیکھیں اور پیسے آ جائیں گے. تو وہ جو ری شیڈیولنگ آف دی لونز, یہ پورے ایک بزنس فلسفی ہے, اور اس طرح ان کا خیال ہے کہ اس طرح جو ہے اٹ ول ہیو اے گروتھ. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو پچھلے سال انہوں نے فگرز دی تھی اس میں سے ایک بھی اچیو نہیں کر سکے. تو ہمیں شاید اس دفعہ کوئی بہت سیریسلی جو فگرز دے رہے ہیں اس پہ بہت سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. جو اور ہو نہیں سکتا جی. مینجمنٹ کا یہ عالم ہے, مینجمنٹ کا یہ عالم ہے کہ مجھے پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے ایک جو جس کا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو فوکس آن دا ریجن. ایران, سینٹرل ایشیا, رشیا, افغانستان. اگر اس ریجن پہ فوکس کرتے ہیں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہوتا ہے. ہمارے پاس ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ایران سے, میں پوچھا کہ یہ ہم پہ تو سینکشنز ہیں, ہم گیس ہی لے سکتے ہیں آپ سے, آپ نے کسی اور کے ساتھ بھی کام کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم نے ٹرکی کے ساتھ کام کیا ہے, آرمینیا کے ساتھ کام کیا ہے, عراق کے ساتھ کام کیا ہے, افغانستان کے ساتھ کام کیا ہے, چین کے ساتھ کام کریں, انڈیا کے ساتھ کام کریں. یو این سینکشنز نہیں ہیں, یو ایس کی سینکشنز ہیں, اور باقی سب لوگ جا کے ان سے صحیح. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. توصیف صاحب, ضمیر حیدر صاحب, شکیل رامے صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اہم خبر جس پر ہم بات نہیں پائے, بہت امپورٹنٹ ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے دبئی میں بیٹھ کر یہ کہا ہے, جو امارات کی مسلم لیگ نون ہے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, کہ اقتدار میں آئیں گے اور ملک کی تقدیر بدلیں گے. تو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا تھا کہ آپ ابھی بھی اقتدار میں ہیں, تمام فیصلے آپ سے پوچھ کر ہوتے ہیں, آرمی چیف کی تعیناتی ہو,
چیئرمین پی سی بی لگانا ہو، پیٹرول اوپر جانا ہو، پیٹرول نیچے لانا ہو، آئی ایم ایف سے بات کیا کرنی ہے، اسحاق ڈار کو لانا ہے، مفتاح کو نکالنا ہے، یہ سارے فیصلے آپ کرتے ہیں۔ ملک کی تقدیر بدلنے کا وقت یہ گزشتہ 1.25 سال میں بھی تھا۔ حکومت پریکٹیکلی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ تمام فیصلے لندن میں بیٹھ کے میاں محمد نواز شریف کرتے ہیں، تو یہ آپ کو ابھی بھی کرنے چاہیے۔ تقدیر بدلیں اس ملک کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔